بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کا بنیادی، اہم اور مرکزی عقیدہ ہے جس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی عقیدہ ختم نبوت کے ڈاکو بھی مارکیٹ کے اندر پائے جاتے ہیں، جن ڈاکوؤں سے اپنے ایمان کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہے، لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس عقیدہ ختم نبوت کو باقاعدہ دلائل کے ساتھ سمجھیں۔ ایک دلیل ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھ لی ہے، جس میں ہم نے قرآن مجید کی 7 آیات سے اسی عقیدہ ختم نبوت کو ثابت کیا تھا۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم انشاءاللہ دوسری دلیل کو سمجھیں گے کہ قرآن مجید کے اندر 3 آیات تو میں نے اس کو بطور سیمپل کے طور پہ یہاں پر ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ بھی دیگر آیات ہیں جن سے ماضی کے صیغے سے یہ والا عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ذلی، بروزی، مستقل، غیر مستقل کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پہلی آیت دیکھیں، قولوا آمنا باللہ، اے مسلمانوں تم سب کہہ دو آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما، اور ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو ہماری جانب نازل کی گئی، مطلب قرآن مجید، اور ہم ایمان لائے اس صحیفے پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب نازل کی گئی۔ اس آیت کے اندر اگر آپ غور کریں گے سارے ماضی کے صیغے ہیں۔ آمنا، ہم ایمان لائے، انزل الینا، ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو ہمارے نبی کی جانب نازل کی گئی۔ ہماری جانب نازل کی گئی مطلب ہمارے نبی کے اوپر اتاری گئی، تو یہاں پر بھی ماضی کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، وما انزل الی ابراہیم، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب نازل کی گئی، تو دونوں دیکھیں ماضی کے صیغے ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نبی اور رسول نے آنا ہوتا تو ماضی کے ساتھ ساتھ مستقبل کا بھی یہاں پر صیغہ آتا، لیکن مستقبل کا صیغہ نہیں آیا ہے۔ ماضی کا صیغہ لا کے اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس کو نبوت اور رسالت ملنی تھی وہ ماضی کے اندر مل گئی، اب نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب اس کے بعد کسی اور نبی اور رسول کو نبوت اور رسالت نہیں ملے گی۔ دوسری آیت میں بھی یہی والا مضمون ہے، قل، آپ کہہ دیجئے آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما، اور اس کتاب پر ایمان لائے جو ہماری جانب نازل کی گئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل کیا گیا، اسی طرح ہم اس کتاب پر بھی ایمان لائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ یہاں پہ دیکھیں یہ دونوں جو ہے نا یہ ماضی کے صیغے ہیں، انزلہ اور انزلہ، نازل کی گئی۔ دلیل اس طریقے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کسی نبی اور رسول نے آنا ہوتا اور اس کے اوپر بھی وہی نازل ہونی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ صرف اس کے اوپر اکتفا نہ کرتے، بلکہ گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ ساتھ یہاں پر مستقبل کا تذکرہ بھی کرتے کہ بھئی ایک نبی اور رسول آئے گا اور اس کے اوپر بھی وہی نازل ہوگی، تم اس کے اوپر بھی ایمان لاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کسی قسم کا تذکرہ نہیں کیا ہے، اس سے یہی والی بات ثابت ہوتی ہے کہ اب تک جو نبوت اور رسالت آنی تھی یا ملنی تھی وہ مل چکی ہے، اب کے بعد یعنی آنے والے زمانے کے اندر کسی کو نبوت اور رسالت نہیں ملے گی۔ اسی طرح تیسری آیت دیکھیں، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وحی کی اے محبوب آپ کی طرف، جیسا کہ ہم نے وحی کی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اور ان نبیوں کی طرف وحی کی تھی من بعدہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آئے، اور ہم نے وحی کی کن کی طرف؟ ابراہیم کی طرف اور اسماعیل کی طرف۔ اب یہاں پہ دیکھیں جن انبیاء کا تذکرہ ہے وہ سارے کے سارے زمانہ ماضی میں ہو چکے ہیں، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول ہیں وہ ماضی والے ہیں، آنے والے کسی نبی کا تذکرہ نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہیں تو وہ ماضی کے اندر ہو چکے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اوحینا ماضی کا صیغہ استعمال کیا، اور اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے ہیں وہ بھی زمانہ ماضی کے اندر آئے ہیں، اس کا بھی تذکرہ آ گیا اسی اوحینا کے ذریعے سے۔ اور حضرت ابراہیم ہیں، حضرت اسماعیل ہیں، ان کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے اوحینا عربی میں ماضی کے لفظ کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ اس سے بھی یہی والی بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی اور رسول، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، اور دیگر وہ انبیاء اور رسول ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی نبی اور رسول نے آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہاں پر صرف ماضی کے صیغے کے اوپر اکتفا نہ کرتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر مستقبل کا بھی کوئی لفظ استعمال کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مستقبل کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ کیوں؟ وجہ بالکل صاف اور ظاہر ہے، نہ کسی نبی نے آنا تھا، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے تذکرہ کیا۔ اگر آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے علم میں بات ہوتی، یقینی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تذکرہ نہیں کیا، تو یہی والی بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا ہے۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين